بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیو، نماز کی سنت طریقہ چل رہا تھا کہ نماز کی سنت کے مطابق ادائیگی ہو جائے۔ کل رکوع کا بیان تھا، آج التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ، قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدے میں کیسے بیٹھا کرتے تھے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قعدے میں ویسے ہی بیٹھیں گے جیسے دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر پیچھے کیا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ التحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور الا اللہ پر گرا دیں۔ اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنائیں۔ اس طرح دیکھیں، میری طرف دیکھیں، چھنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس طرح جیسے ہم لوگ یوں کر دیتے ہیں، ایسے بے توجہی میں بہت سارے دوستوں کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ اس طرح کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی کو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو حیت ہے، جو شکل ہے، جو اشارے وقت کے وقت بنائی تھی، اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔ ایسے سلام پھیرتے وقت ہمارے نبی سلام کیسے پھیرا کرتے تھے، سلام کیسے پھیرا جاتا ہے نماز میں؟ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کا رخسار نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے دیکھا گیا نماز کے اندر کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے والی پوری صف کو گھما دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پیچھے کون کون آیا کھڑا ہے، کس کی رکعت رہ گئی ہے۔ اسی طرح جب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو گردن گھما کے اس والی سائڈ کو سارا پیچھا دیکھے، نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ بس اس طرح سلام پھیریں کہ پیچھے والے آدمی کو آپ کا رخسار نظر آئے۔ سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم اور رحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت جو بائیں طرف لوگ موجود ہیں، انسان ہیں، تو آپ اس میں ان کی نیت کر رہے ہیں اور فرشتوں کی نیت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ آسان سا طریقہ ہے۔ تو یہ نماز کا مختصر سا طریقہ میں نے چند دنوں میں بیان کیا۔ کوشش کریں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اصل چیز تو بنیاد تو نماز ہے۔ نماز درست ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہمارے سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اگر نماز درست نہ ہوئی تو میرے بھائیو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر خسارہ ہے خسارہ ہے ہر طرف۔ بنیاد تو نماز ہے، نماز سارے مسائل حل کرتی ہے، بھوک کو مٹاتی ہے، بیماری کو ختم کرتی ہے، تکالیف کو ختم کرتی ہے، تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا نماز مختصر کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، نماز اللہ کی ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، جب آپ خوب تھکے ہوئے ہوں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آپ بھوکے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ بھوک کو ختم کر دے گا۔ آپ پریشان ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں اطمینان کے ساتھ، جس طرح میں نے عرض کیا، نماز کا طریقہ بتایا، تو انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے اللہ ختم کر دے گا۔ اور کیونکہ نماز کا اہتمام کریں گے تو پھر جیسے ہمارے فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، تو پھر جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو باقی کام ہمارے سارے آسان ہوتے جائیں گے۔ اگر نماز کی طرف بے توجہی کریں گے تو پھر نماز کی بددعا لگتی ہے انسان کو، کہتے ہیں نماز جلدی جلدی پڑھ لو، نماز جلدی جلدی پڑھ لو، فلاں کام پہ جانا ہے، نماز جلدی پڑھ لو، فلاں کام کرنا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، نماز جلدی پڑھیں گے تو پھر جس کاروبار کے لیے، جس کام کے لیے ہم نماز جلدی پڑھیں گے تو ہمارے اس کام کو نماز کی بددعا لگ جائے گی۔ اس چیز کا اہتمام کریں میرے بھائیو، ان چیزوں سے بچیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہماری ہر معاملے کو درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے دعا کا طریقہ بھی بتاؤں گا، دعا کا اہتمام، دعا کی اہمیت بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد مستورات کی نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا کہ مستورات کو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔